علیکم بالسمع والطاعة ان اخذ مالک وضرب ظہرک من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر وإن أمر عليكم عبد حبشی، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو حکمران مقرر کر دیا جائے۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ احادیث سناتے ہیں حکمران کی اطاعت کی، امیر کی اطاعت کی، خلیفہ کی بیعت کی، لیکن اس پر جو نتیجہ مرتب کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جس بات کی ترغیب دیتے ہیں وہ ہے ریاست کی اطاعت، کہ ریاست کی اطاعت کرو، ریاست کی فرمانبرداری کرو۔ من مات وليس في عنقه بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، تو یہاں بیعت سے مراد اجتماعی جو نظم ہوتا ہے مسلمانوں کا ریاست کا، ہمارے دین میں جو سمع و طاعہ کا نظام ہے، اجتماعی ریاست کی جو جائز چیزوں میں، قانونی چیزوں میں ریاست کے ساتھ چلنا، یہ غیر مشروع ہے۔ جو ریاست ہے وہ اگر اپنے اسلامی قانون کا پورا نفاذ نہیں کرتی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں کہ آپ بغاوت کریں۔ علیکم بالسمع والطاعہ، سمع و طاعہ کا جو لفظ ہے یہ ایک اصطلاح ہے جس کا تعلق ریاست کے ساتھ۔ بخاری شریف میں ابواب السمع والطاعہ، ریاست کی بات کو دھیان سے سننا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکمران کی اطاعت کی اور حکمران کی بیعت کی جو احادیث ہیں وہ سنانے کے بعد ہمیں یہ بتاتے کہ فلاں ہمارا امیر ہے، امیر المؤمنین فی الپاکستان، یا فلاں ہمارا حکمران ہے، مشخص کر کے ہمیں بتاتے کہ آپ اس کی بیعت کریں، اس کی سمع و طاعت کریں، یہ آپ پر واجب ہے۔ اس کے بجائے یہ لوگ ہمیں ریاست کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ کام اگر جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ نجل و فریب ہے اور شرعی احکام میں تحریف ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا تو پھر ایک یہ مغالطہ ہے، کیونکہ شریعت میں حکمران کی اطاعت کا حکم ہے، چاہے وہ جس نام سے بھی ہو۔ خلیفہ کی، امیر کی، سلطان کی بیعت کا حکم ہے۔ ریاست کی اطاعت اور ریاست کی بیعت کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ جس ریاست کی اطاعت کا یہ حکم دیتے ہیں وہ ایک ملغوبہ ہے، اور تعبیر ہے صدر سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان سب سے مل کر ایک ریاست بنتی ہے۔ اس میں بیوروکریسی اور برائے نام عدلیہ بھی شامل ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا حکمران، ہمارا امیر صدر ہے، وزیر اعظم ہے کہ جس کی بیعت کریں اور مات میتۃ جاہلیت سے بچ سکیں، یا ہم آپ کے سپہ سالار آرمی چیف کی بیعت کریں، کس کی اطاعت قبول کریں؟ ان میں سے ہر ایک خود سے امیر ہے، ہر ایک کی الگ پالیسی ہے جو دوسرے سے بالکل متضاد ہے۔ آرمی چیف کی اپنی پالیسی ہے جو فوج کے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ صدر و وزیر اعظم جس پارٹی سے ہوتے ہیں ان کی پالیسی اپنی پارٹی کے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ یا اگر یہ لوگ بہت اچھے ہو جائیں تو یہ لوگ پاکستان کے تحفظ کے اور اس سے وفاداری کے نعرے لگاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کے، مسلمانوں کے، عالم اسلام کے حق میں نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی بھی اسلام کی ترقی نہیں چاہتا، اسلام کے تحفظ کی بات نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات اور اپنی پارٹی کے مفادات کی بات کرتا ہے۔ اسلامی حکمران تو وہ ہوتا ہے جو دین سے، اسلام سے وفادار ہو۔ اسلام کا تحفظ، مسلمانوں کے دین کا تحفظ اس کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف اسلام کا اور مسلمانوں کی دین کا تحفظ کرتا ہے بلکہ انہیں اس پر مجبور کرتا ہے، دین پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے، انہیں بے دینی سے روکتا ہے، جبکہ آپ کے برائے نام حکمران دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بے دین کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی پالیسیاں بناتے ہیں، باقاعدہ اس کے قانون بناتے ہیں۔ یہ خود بھی دین بیزار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دین بیزار کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جمہوری غیر اسلامی نظام کا ایک ڈھکوسلہ ہے کہ شیعی حکمران امیر المؤمنین خلیفہ سے غافل کر کے ریاست کی اطاعت پر لگاتا ہے، چاہے ریاست اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، مسلمانوں کے دین و دنیا کی محافظ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ تو ریاست کی اطاعت کچھ بھی نہیں ہے، اصل شریعت کا حکم امیر المؤمنین خلیفہ سلطان کی اطاعت کا حکم ہے۔